اور اگر زنا کرنے والا کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے میت کہ 100 کوڑے اس کو مارا جائے گا۔ 100 کوڑے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے اس کو ملک بدل کر دیا جائے گا، اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ 100 کوڑے مارنا اور 1 سال تک جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک سے اس کو دوسرے ملک میں رہنے کا یعنی اس کو بھگا دیا جائے گا اگر کوئی تمہارا ہے۔ اب حضرات کو تو تعجب ہوگا کہ اسلام یہ جتنے بھی عیسائی مسجد کے جو کالجز ہیں، جو اسکولس ہیں اور بڑے بڑے سٹیز میں جو پارکس ہیں، جو وہاں پہ پارک ہیں، پارک گھومنے کے لیے جو جگہ ہیں، وہاں پر اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کی آنکھیں چدیاں جائیں گی، تشخص فیہ الابصار، آپ حیران و شگفتہ ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں یا خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو کہیں گے واقعی مولانا صاحب صحیح بات کر رہے تھے۔ یوتھ نوجوان اپنے خواہش اور جذبات کو پورا کرنے کے لیے اس کام کو بھڑے سے کر رہے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ زنا کرنے سے تیری عمر میں برکت نہیں ہوگی، زنا کرنے سے تیرے سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا، زنا کرنے سے تیرے رزق میں کمی آئے گی، زنا کرنے سے تیرے سماج میں نئی نئی بیماری جنم لگی، زنا کرنے سے گھر میں اختلاف بڑھے گا، زنا کرنے سے سماج بگڑے گا، زنا کرنے سے تو ٹوٹے گا، اور اس کے ساتھ کیا ہے وہ لوگ ٹوٹیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے، جس گھر کا مرد زنا کرنے والا ہوتا ہے، دوسری عورت میں چکر چلانے والا ہوتا ہے، اس گھر میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، اس گھر میں پیسے نہیں ہوتے ہیں، اس گھر کے بچے بھی ناخوش وہ بھی ناخوش، بچے بھی بھاگے پھر رہتے ہیں وہ بھی بھاگا رہتا ہے، نہ وہ سماج میں سر اٹھا کے جی پاتا ہے نہ وہ سماج میں سر جھکا کے جی پاتا ہے، اس کے گھر میں پریشانی پریشانی رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دین بھائیوں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں، اس سماج کے بگڑنے میں اور اس سماج کے خراب ہونے میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان تمام میں ایک بہت بڑا سنگین جرم جو ہے وہ ہے زنا۔ زنا اس سماج کا سب سے سنگین جرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک اور قتل کے بعد سب سے سنگین جرم زنا ہے۔ زنا کہتے کس کو ہیں؟ سوال یہ ہے کہ زنا کہتے کس کو ہیں؟ جواب، زنا کہتے ہیں شرمگاہ کو حرام شرمگاہ میں داخل کرنا۔ شرمگاہ کو حرام شرمگاہ میں داخل کرنے کا نام زنا ہے۔ شرمگاہ کسے کہتے ہیں؟ انسان جس راستے سے پیخانہ یا پیشاب کرتا ہے اس راستے کو شرمگاہ کہتے ہیں، اس راستے کو شرمگاہ کہتے ہیں۔ تو زنا کا مطلب ہوتا ہے کہ شرمگاہ کو حرام شرمگاہ میں داخل کرنا، یہ زنا ہے۔ لہذا جو اسلامک ریتی رواج سے یا غیروں کے ریتی رواج سے جو اسلام میں جو نکاح ہوتا ہے تو مرد کے لیے اس کی بیوی کا شرمگاہ جائز ہو جاتا ہے اور بیوی کے لیے اس کے مرد کا شرمگاہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں ہوتی ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان تمام کی شرمگاہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ لیکن آج سماج کی اونچے طبقے سے لے کر کے پچھڑے طبقے تک کے لوگ اس زنا جیسی سنگین جرم میں مبتلا ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ظہر الربا والزنا فی قریۃ الا اذن اللہ باہلاکها، کہ جس علاقے میں، جس ملک میں، جس گاؤں میں، جس گلی کوچے میں اور جس محلے میں 2 چیز عام ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس محلے میں، جس گاؤں میں 2 چیز عام ہو جائے، ایک سود بیاج جس کو بولتے ہیں، سود و بیاج جس گاؤں میں عام ہو جائے گا، جس ملک میں عام ہو جائے گا، اور نمبر 2 زنا، زنا کرنا، غلط کام کرنا، بدکاری کرنا جس ملک میں بھی، جس علاقے میں بھی، جس گاؤں میں بھی عام ہو جائے گا، اللہ اس علاقے کو، اس ملک کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ملک میں سود عام ہو جائے، بیاج عام ہو جائے، اور جس ملک میں قتل عام ہو جائے، اور جس ملک میں زنا عام ہو جائے،
اللہ اس جگہ ایک ایسی بیماری پیدا کرتا ہے، طاعون اور جان لینے والی اللہ نئی نئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے جو بیماری اس سے پہلے زمانے میں تھی ہی نہیں۔ ایسی بیماری اللہ پاک پیدا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، الزانی یزنی، کہ زنا کرنے والا حین جب وہ زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، اللہ اس کے اندر سے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ ابھی آپ مومن ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی سے بدکاری کرنا جیسے آپ نے کوشش کیا، اللہ آپ کے ایمان کو چھین لیتا ہے، اس نے دیر تک آپ مومن نہیں رہتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو جتنے دیر تک وہ زنا کرتا ہے اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ جیسے وہ زنا کر کے فارغ ہوتا ہے پھر اس کی ایمان اس کے اندر داخل تو ہو جاتا ہے، لیکن اتنے دیر تک وہ مومن نہیں رہتا۔ کتنا سنگین جرم ہے، کتنا سنگین جرم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ زنا کرنے والا اگر شادی شدہ ہے، اب میں سے اکثر لوگوں کو اپنی بیوی پسند نہیں آتی ہے، محلے کے پڑوسی کی بیوی بہت پسند آتی ہے، ان تزانیہ حلیلۃ جارکہ، کہ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے اور وہ کسی غیر عورت سے زنا کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام اس کے لیے اتنا سخت سزا تجویز کیا ہے کہ جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ہر مذاہب نے زنا کو برا کہا ہے، ریپ کو برا کہا ہے، غلطکاری کو بدکاری کو برا کہا ہے۔ یہ الگ بات ہے جیسے کسی ملک کا سپریم کورٹ اگر یہ پرمیشن دے دے کہ میاں بیوی راضی تو آپس میں کچھ بھی کر لیں، تو کسی کے پرمیشن دینے سے جائز نہیں ہو جاتا۔ ہمارے سماج میں ریپ اور زنا اس کو کہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی راضی نہ ہو اس کو بولتے ہیں، لڑکا اور لڑکی اگر راضی ہے تو اس کو زنا کا نام نہیں دیا جاتا، اس کو بولتے ہیں یہ لیونگ سسٹم ہے، آپس میں ایک رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ یہ آپ کا گڑا ہوا ٹرمس ہے، دس از یور ٹرم، یہ آپ کی اپنی اس طرح ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو اسلامک ٹرم نہیں ہے، اسلامک اس طرح نہیں ہے۔ آپ اگر ہندو ہیں، آپ اگر عیسائی ہیں، آپ اگر مجوسی ہیں، تو یہ آپ کے دھرم کا اصطلاح نہیں ہے۔ ہر دھرم نے اس کو غلط قرار دیا ہے اور اسلام نے تو سختی سے اس کو منع کر دیا۔ لہٰذا اسلام نے یہ کہا کہ کسی کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی پرمیشن سے ایسا نہیں ہے کہ تم کسی کی لڑکی کو لے کر آنا شروع کر دو بڑوں کے ٹائم سے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ جو قرآن ہے وہ ہر ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری اور فرض ہے اس پر عمل کرنا۔ اگر مسلمان کوئی زنا کرتا ہے، ملک کا قانون کچھ بھی ہو، لیکن اسلامی قانون کیا ہوتا ہے؟ اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر شادی شدہ آدمی جس کی شادی ہو گئی ہو وہ زنا کرتا ہے تو اس کو مقتل گاہ میں لے کے جایا جائے اور جا کر کے اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے لے جاؤ چھپ سے مار دو، بندوق سے مار دو، مر گیا ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو لے کر کے جاؤ جہاں پر قتل کیا جاتا ہو، مقتل گاہ کے پاس لے کر جاؤ، بیچ چوراہوں پر اس کو پتھر سے مار 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 کر جب تک اس کی روح پرواز نہ کر جائے اس کو پتھر سے مارتے رہو۔ یعنی اگر کسی آدمی نے، شادی شدہ آدمی نے کسی عورت سے زنا کر لیا تو اسلام کہتا ہے اس کو اس زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کو اس زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا اسلامک حکومت جو ہوگی اس حکومت میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو بیچ چوراہے پر لے کر جایا جائے اور اس کو رجم کیا جائے گا۔ فرجموہ، اس کو رجم کرو، یعنی پتھر سے مار مار کر کے اس کو ہلاک جب تک نہ کر دیا جائے اس کو پتھر سے مارتا رہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر دیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے اپنا چہرہ پھیر دیا۔ پھر اس نے سامنے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تم شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اذهبوا فرجموه، اس کو لے کر کے جاؤ اور اس کو رجم کرو، یعنی اس کو لے کر کے جاؤ اور اس کو پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ منبر رسول پر بیٹھے اور فرمایا کہ اے لوگو یہ مت سمجھو کہ زنا کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے اور رجم میرے نبی نے نہیں کیا۔
رجم کا واقعہ، پتھر سے مارنے کا واقعہ میرے نبی کے زمانے میں بھی ہوا ہے اور میرے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ ہر زنا کرنے والا اس کی سزا کا بھگتان کرنا پڑے گا اگر وہ شادی شدہ ہو۔ اور اگر زنا کرنے والا کنوارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اسلام کہتا ہے میعت کہ 100 توڑے اس کو مارا جائے گا۔ 100 توڑے مارنے کے بعد 1 سال کے لیے اس کو ملک بدل کر دیا جائے گا، اس کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ 100 توڑے مارنا اور 1 سال تک جس ملک میں وہ رہتا ہے اس ملک سے اس کو دوسرے ملک میں رہنے کا یعنی اس کو بھگا دیا جائے گا اگر کوئی تمہارا ہے۔ لہذا اس لیے آج ہمارے سماج میں زنا بہت عام ہو گیا ہے۔ اب حضرات کو تو تعجب ہوگا کہ اسلام یہ جتنے بھی عیسائی مشنریز کے جو کالجز ہیں، جو اسکولس ہیں اور بڑے بڑے سٹیز میں جو پارکس ہیں، جو وہاں پہ پارک ہیں، پارک گھومنے کے لیے جو جگہ ہیں، وہاں پر اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ کی آنکھیں چدیاں جائیں گی، تشخص فیہ الابصار، آپ حیران و شگفتہ رہ جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں یا خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو کہیں گے واقعی مولانا صاحب صحیح بات کر رہے تھے۔ زنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر جگہ اس کا رواج، اس کو بالکل انسان برا نہیں سمجھ رہا۔ یوتھ نوجوان اپنے خواہش اور جذبات کو پورا کرنے کے لیے اس کام کو بھڑے سے کر رہے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ زنا کرنے سے تیری عمر میں برکت نہیں ہوگی، زنا کرنے سے تیرے سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا، زنا کرنے سے تیرے رزق میں کمی آئے گی، زنا کرنے سے تیرے سماج میں نئی نئی بیماری جنم لگی، زنا کرنے سے گھر میں اختلاف بڑھے گا، زنا کرنے سے سماج بگڑے گا، زنا کرنے سے تو ٹوٹے گا، اب اس کے ساتھ کیا ہے وہ لوگ ٹوٹیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے، جس گھر کا مرد زنا کرنے والا ہوتا ہے، دوسری عورت میں چکر چلانے والا ہوتا ہے، اس گھر میں ہمیشہ لڑائی ہوگی، اس گھر میں پیسے نہیں ہوتے ہیں، اس گھر کے بچے بھی ناخوش، وہ بھی ناخوش، بچے بھی بھاگے پھر رہتے ہیں، وہ بھی بھاگا رہتا ہے، نہ وہ سماج میں سر اٹھا کے جی پاتا ہے، نہ وہ سماج میں سر جھکا کے جی پاتا ہے، اس کے گھر میں پریشانی رہتی ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کے بھی گاؤں میں، علاقے میں، محلے میں ایسے لوگ ہیں، دیکھ لیجیے کتنے پریشان ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ 2 چیزوں سے سماج کو پاک کرو، ایک سود سے اور ایک زنا سے۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک زنا کا ہے، اس لیے ہم زنا پر گفتگو کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے بچنا ہے، زنا سے بچیے، سماج کو بچائیے، اپنے نوجوان بچوں پہ نگاہ رکھیے، اپنے گھر میں بیٹھی بیٹیوں کے موبائل پر نگاہ رکھیے، اپنے بچوں کو موبائل دیجیے تو اس کی گفتگو پر نگاہ رکھیے کہ ایک میرا بیٹا 1 گھنٹہ کیوں بات کرے گا، ایک میری بیٹی 1 گھنٹہ کیوں موبائل چلا رہی ہے، آدھا گھنٹہ کیوں بات کر رہی ہے، وہ کس سے بات کر رہی ہے، کس سے چیٹنگ کر رہی ہے، کس کو میسج بھیج رہی ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہی ہے۔ اپنے بیٹیوں کو دیکھ کر کے موبائل دیکھ کر کے مالدار مت بنیے، اپنے بیٹوں کو شاندار موبائل خرید کر کے سینہ چوڑا مت کیجیے۔ آپ سمجھیے کہیں جس بیٹی کو آپ نے موبائل دیا ہے اس موبائل کے پیچھے کوئی اور کھیل تو نہیں ہو رہا، کہیں آپ نے اپنے بچوں کو موبائل دے دیا ہے، میرا بچہ صرف موبائل میں لگ کر کے اپنی پڑھائی کو برباد کر دے رہا ہے، اپنے دماغ کو برباد کر دے رہا ہے، اپنی لائف کی جو مین مقصد ہوتا ہے اس کو برباد کر دے رہا ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ اور زنا کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت موبائل ہے، سب سے بڑا فتنہ موبائل ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ یہ برائی عام ہو رہی ہے انٹرنیٹ اور زنا کی، موبائل کی کثرت سے، اور گارجین اتنے اپنے آپ میں بے پرواہ ہو جا رہے ہیں کہ ان کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ اس لیے میں اپنے ہر گارجین سے، میں اپنے آپ سے، ہم سب سے یہ کہتے ہیں، گزارش کرتے ہیں ہم لوگ کہ رات میں سوئیے تو دھڑلے مت سوئیے، کوشش کیجیے رات میں جس جگہ میرا بیٹا سوتا ہے اور جس گھر میں میری بیٹی سوتی ہے وہاں پر 2-3 مرتبہ جا کر کے دیکھنا کہ میری بیٹی کس حالت میں سوئی ہوئی ہے، بیٹی کیا کر رہی ہو۔ کبھی کبھی آپ اس کی چادر اٹھا کر کے بھی دیکھنے کی کوشش کرو، کیا میری بیٹی سوئی ہوئی ہے یا میرا بیٹا سوئی ہوا ہے۔ آپ کو لگے گا یہ کیا منتر بیٹھ پڑ رہا ہے، لیکن سچ بتا دوں گا، ہم بھی ابھی جوانی میں بہت کچھ سماج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات سے بات کرنے میں شرم بھی آ رہی ہے، لیکن آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں۔ ہر دوسرے اور تیسرے گھر کی لڑکی صورتحال سے نہیں ہے۔ آپ بھائی اگر بڑے ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بہن پر نگاہ رکھیے کہ میری بہن رات میں صحیح سے سو رہی کہ نہیں سو رہی ہے، میری بہن کے دن کی ایکٹیویٹی کیسی ہے، صبح کی ایکٹیویٹی کیسی ہے، شام میں اس کا رہنا سہنا کیسا رہا ہے، اس کا آپ کو پتہ چل جائے ایک مہینہ میں، کیونکہ انسٹور 1 مرتبہ نہیں تو 100 مرتبہ بچ جاتا ہے، لیکن 101 مرتبہ کرتا ہے پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اسمارٹ فون والا موبائل دیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر موبائل ہم دیں تو کون کیا بات کیا ہے، گھر کا جو باپ ہے اور جو بڑا بھائی ہے وہ دیکھے بھائی ہمارے موبائل میں کہاں بات ہوئی ہے، خالہ سے بات ہوئی ہے، پھوپھی سے بات ہوئی ہے، چاچا سے بات ہوئی ہے، چاچی سے بات ہوئی ہے، نانا سے بات ہوئی ہے، نانی سے، الحمدللہ بات کرو، محبت پھیلاؤ۔ لیکن یہ پورا اجنبی نمبر یہ کون سا نمبر ہے، وہاں فوراً کال کر کے تحقیق کرنا یہ نمبر کس کا ہے، یہ ہمارے گھر میں یہاں سے خود آیا تو کیوں آیا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے ہماری۔ جب یہ ہم کام کریں گے انشاءاللہ تو دھیرے دھیرے ہم لوگ اور ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں گے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا ہم سب محفوظ ہیں،
بہت مسئلہ گڑبڑ ہے کہ قیامت کی نشانی ایک حدیث پر بات ختم کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب پینا عام ہو جائے گا اور زنا کی کثرت ہوگی. اور قیامت کی نشانی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سماج کے نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو، ہر آدمی کو زنا سے بچائے اور اس جیسی گندگی سے ہمارے سماج کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.